السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک بصیرہ ایجوکیشن کی جانب سے پیش خدمت ہے قرآن مجید اور ہم، اور آپ سے مخاطب ہے زین العابدین۔ آج کا عنوان ہے سورہ رقیہ۔ أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوا على حی من احیاء العرب فلم یقروهم۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کا دوران سفر عرب کے ایک قبیلے کے پاس سے گزر ہوا۔ قبیلے والوں نے صحابہ کی مہمان نوازی نہیں کی۔ فبینما هم كذلك اذ لدغ سید اولئک فقالوا هل معكم من دواء او راق فقالوا انکم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا۔ اسی اثناء میں اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اب قبیلے والوں نے ان صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی جھاڑنے والا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کہا کہ تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، اور اب ہم اس وقت تک علاج نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری نہ مقرر کر دو۔ فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن وفي رواية الحمد لله رب العالمين ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ فأتوا بالشاء وفي رواية فأمر له ب30 شاة وسقانا لبنا فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض ان لوگوں نے چند بکریاں دینی منظور کر لیں۔ پھر ایک شخص سورہ الفاتحہ پڑھنے لگا اور اس پر دم کرتے ہوئے اور منہ میں لعاب جمع کرتے ہوئے اس جگہ پر تھتکارنے لگا۔ الغرض وہ شخص اچھا ہو گیا۔ چنانچہ قبیلے والوں نے اس شخص کو 30 بکریاں دیں اور ہمیں دودھ پلایا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں یہ بکریاں نہیں لے سکتے۔ فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ بہرحال جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سورہ الفاتحہ سورہ رقیہ ہے؟ اس سے دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، ان بکریوں کو لے لو اور اس میں اپنے ساتھ میرا بھی حصہ لگاؤ۔ خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ الفاتحہ اپنے پڑھنے والے کو عالمین کے بادشاہ کی لا متناہی رحمتوں کے مشاہدے کی یاد دہانی کراتی ہے، اور بیماروں کی داد رسی اور نماز میں پڑھے جانے کے باعث نور، رقیہ اور صلاۃ کہلائی جاتی ہے۔ الغرض سورہ الفاتحہ کو فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن مجید کا دیباچہ کہا جاتا ہے، اور سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی اصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے القرآن العظیم یا ام القرآن یا ام الکتاب کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے، کیونکہ امن اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کے وجود کا سبب ہو، یا اس کی اصلاح اور تربیت کا سبب ہو، یا کسی چیز کے آغاز یا کسی چیز کے آغاز کا باعث بن جائے۔ سورہ الفاتحہ رب العالمین کی حمد یعنی جذبہ شکر و سپاس کی تعبیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام الحمد للہ رب العالمین بھی ہے، اور بار بار دہرائے جانے کے سبب اس سورہ کو السبع المثانی یعنی 7 دہرائی جانے والی آیات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔
أحلى، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع.